ایک منٹ میں. اب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، انسان کی جو اللہ نے عقل دی ہے، جب اس پر پوری عقل نہیں ہماری کام کرتی تو رب کریم کی قدرتوں پہ کیسے کام کرے گی؟ اکبر الہ آبادی کہنے لگے مولا تو دل میں تو آتا ہے پر دماغ میں نہیں آتا. میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے. میں جان گیا ہوں میرے مولا تیری. لیکن ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ حضور کی شانوں کے معاملے میں اڑ جاتے ہیں. حضور کی شانوں کے معاملے میں اڑ جاتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 34 اور 35 مرتبہ معراج عطا فرمائی. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ حضور نے خواب دیکھے. ایک دفعہ حضور ظاہری طور پر باقاعدہ تشریف لے گئے اور اس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، کیونکہ قرآن مجید نے اسے خواب کہا نہیں. لہذا آج بھی کوئی شخص یہ جملہ کہہ سکتا. ہماری دفعہ تو کہتے ہو آیت دکھاؤ. تم دکھاؤ نا کس آیت میں لکھا ہے حضور خواب میں گئے تھے. دکھاؤ آیت، آؤ میدان میں. میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ یہاں ہمیں سمجھا دو، یہاں پھر ہم سے سمجھ لو. بھائی خدا کے بندو، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. بات یہ ہے میرے عزیز، میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کا عادی ہوں، تحمل بردباری سے آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے ہم علامہ مولانا مفتی صاحب کی بات مان ہی لیتے ہیں کہ حضور خواب میں گئے تھے. تو خواب میں جانا تو اتنی بڑی بات ہی کوئی نہیں. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے کل میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. آپ کو اعتراض ہے اس کی بات پہ کہ خواب بھی نہیں جے کسی نے بنن دینا؟ بولیں تو صحیح نا یار. کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کا کوئی بھائی اٹھ کے کہہ دے کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ اعتراض ہوتا اس وقت ہے جب کوئی بندہ کہہ دے کہ میری آج ساری سیاسی پارٹیوں سے بات ہو گئی، ساری عوام نے اعلان کر دیا کل میں منتخب ہو جاؤں گا، تو لوگ اعتراض کریں گے کہ کوئی کرنے والی بات کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں الیکشن بھی ہو جائے، ایک دن میں اسمبلی بھی بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اس پر لوگ اعتراض کریں گے. اگر خواب کہے گا تو کوئی بندہ اعتراض کوئی نہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ بھئی الیکشن کا پروسیس ہے، قوم منتخب کرے گی، پھر نمائندے اسمبلی میں جائیں گے، پھر وہاں ووٹنگ ہوگی، پھر وہاں الیکشن ہوگا. ایک پروسیس ہے. ایک دن میں کوئی چاہے بھی تو بن سکتا نہیں بن سکتا. تو اس کو خواب کہے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بن جا، ہماری طرف سے ساری دنیا کا بن جا. خواب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے کہ میں خواب میں گیا تو ابو جہل کو کیا ضرورت تھی اعتراض کرنے کی؟ کہتا ٹھیک ہے جائیں. اگر حضور کہتے میں خواب میں گیا ہوں تو ابو لہب رٹا کیوں ڈالتا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میں گیا ہوں اور 18,000 سال کا سفر طے کر کے آیا ہوں. اور محبوب فرمانے لگے 7 زمینیں دیکھی ہیں، 7 آسمان دیکھے ہیں، حور و غلمان دیکھی ہیں، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ہر شے دیکھ کے آیا محبوب اور کیا؟ تو محبوب فرمانے لگے میں نے تو اپنے رب کے جلوے بھی دیکھے ہیں، اس کے حریم خاص میں بیٹھا ہوں، اس سے باتیں ہوئی ہیں، اس سے گفتگو ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے اس کے ساتھ کی. 18,000 سال کا سفر کیا ہے، پھر 50 نمازیں لی ہیں، پھر واپس آیا ہوں، پھر حضرت موسیٰ ملے ہیں، پھر 9 دفعہ گیا آیا ہوں. ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ بولیے؟ آدم چشتی کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور کیا خوبصورت فکرہ کہا. کہنے لگے تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. تو اگر چاہے محبوب تو روزانہ اللہ معراج کرا دے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. کتنے قدم؟ بھائی بخاری مسلم میں پڑھتے ہو نا کہ حضور گئے اور آئے. یہاں جو بڑا مانتے ہیں نا وہ بھی اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے. حضور کی شان کی بات آتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہو. او نادانو، وہ جی ٹھیک ہے جی مان لیا ہم گئے تھے پر خود نہیں گئے، جبریل لے کے گئے تھے.
تو میں نے کہا وہ جو 9 دفعہ دوبارہ گئے آئے تھے وہاں تو حضرت جبریل کا ذکر ہی کوئی نہیں. وہ جو 9 دفعہ حضور گئے اور 9 دفعہ دوبارہ واپس آتے رہے جاتے رہے. اصل میں نا آپ کو پتہ نہیں یہ بدتمیزیاں کتنی کرتے ہیں یہ لوگ. دل نہیں چاہتا لیکن جب ایسا فضول اعتراض کرتے ہیں تو پھر مجبوری بنتی ہے بات کرنا. ایک شخص کہنے لگے جی اگر معاذ اللہ حضور کو پتا ہوتا 5 ہی کرانی ہے تو پہلے جا کے پہلی دفعہ ہی کہتے یا اللہ 5 کر دے. اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہی 5 کرا لیتے. تو میں کہتے تو ڈائریکٹ اللہ تے اعتراض کرتا ہے. انہوں پتا ہوں کہ نبی پاک 9 بار ہی ہونا ہے تو پہلے ہی نہ 5 کر چھڑدا. پھر ادھر بھی اعتراض ہو گیا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ بولے نا یار, پتا تھا نا. تو رب کریم جب پہلی دفعہ حضور گئے تھے تو کہہ دیتا محبوب یہ کوئی نہیں پڑھیں گے 50, 5 کرا لے. اللہ نے بھی کہا حبیب تو جاتا جا اور آتا جا, تو جاتا جا اور آتا جا, تو میرے جلوے دیکھ میں تیرا حسن دیکھتا ہوں, تو جا اور آ. تو محبت کی باتوں پہ لوگ شکوا کرتے ہیں, اصل میں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, اس رستے کے راہ ہی نہیں. میاں صاحب اصل میں نا میں جب ساری باتیں سنتا ہوں تو آخر میں میرا دل کرتا ہے, میں رات بھی میر پور میں تھا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بابے سے ہی مشورہ لے لوں. بابے گلا صحیح کر جاندے نے, موک دی مکا دیندے نے. کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے, پیندا ہر پاسے ہو شور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. جاؤ موج کرو. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں. میں کہتا ہوں ان نادانوں سے بحث کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں, یہ اس رستے کے مسافر ہی نہیں. اور میاں صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. میں اگلا شعر نہیں جے پڑھنا, میں نہیں جی اگلا مصرع آکھنا, جی تانوں آندا ہویا تو یاد کر لیا جے. تو میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو کیا سمجھائیں, انہیں خبر ہی نہیں, شان مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں, انہیں خبر ہی نہیں کس کی بات کرتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں, بحث کرتے ہیں حضور گئے نہیں خواب میں. کیسی سنو, امام جلال الدین سیوطی نے حدیث لکھی ہے. ایک شخص نے آ کے نبی پاک سے کہا حضور ابو بکر صدیق کی کوئی بات تو سنائے, کیا مقام ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائے. اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم فرمانے لگے اگر جبریل امین 950 سال شان بیان کرے تو میرے عمر کی شان نہیں ختم ہوتی. بندہ سیانا تھا, چپ کر گیا. عرض کرنے لگے حضور آپ کریم ہیں, بندہ نواز ہیں, جیسے دل کرے ویسے ہی کریں, پر میں نے تو حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا تھا, آپ نے حضرت عمر کا بتا دیا ہے. حضور میں نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی عظمت, تو حضور نے فرمایا تمہیں بتایا تو ہے کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. کہا حضور میں نے جناب صدیق کا پوچھا تھا, تو محبوب فرمانے لگے یہی تو تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر عمر فاروق کی شان 950 سال فرشتہ بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی, تو عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. تو جو ایک نیکی ہے اس کا یہ مقام ہے, تو جو کل نیکی ہے اس ابو بکر کی عظمت کیا ہوگی. تو جن کی سمجھ میں حضور کے غلام نہیں آئے, جن کی عقل میں نبی پاک کے غلام, بہت بڑی سپر پاور تھی ایران کی. حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں نکلے, رستم کے ساتھ لڑنے والے لوگ پاگل ہو گئے, اور ایک دن آ کے کہنے لگے یار یہ حضور کے غلام یہ سمجھ میں نہیں آتے, کھجور کھاتے ہیں ستو پیتے, ان کے چہرے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی, لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ان جیسا دیندار کوئی نہیں, یہ صوفی ہیں, روتے ہیں دھوتے ہیں, لگتا ہے بڑے نرم ہیں, میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے, لیکن جب تلواریں پہن کے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں. یہ رات کے عبادت گزار, دن کے مجاہد, بحث کرتے 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 شاہ ایران کہنے لگا چپ کرو یار, ہمیں نبی پاک کے غلام سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو میں کہتا ہوں جن کو غلاموں کی سمجھ نہیں آئی وہ آقا کو کیسے سمجھیں گے. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. کیسے گئے, کس طرح کر کے گئے, جنت میں جانا بڑا مشکل ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور گئے اور بڑا اعلیٰ طریقے سے گئے, اور جس وقت چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے.
یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، میں ذمہ دار بات کر رہا ہوں. صحیح مسلم، بخاری، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، حوالے کا میں ذمہ دار. خدا را اپنے نظریے کو صحیح رکھو. زندگی میں یہ ذہن بنا لو کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآل. یہ ذہن بناؤ، اس لیے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو بڑی شانوں والا رسول ہے. یہ عقیدہ پختہ کرو، کبھی کمزور نہ ہونا. ہم اپنے نظریے کے معاملے میں ایک منٹ کے لیے بھی کبھی کمزور نہیں ہوئے. الحمدللہ ہمارا نظریہ قرآن ہے، ہماری سوچ حدیث ہے. ہمارا وہ نظریہ ہے جو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا ہے، جو عمر فاروق عثمان غنی مولا علی نے دیا. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور جماعت کرا رہے تھے. ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں نماز پڑھاؤں. مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے. ایک حدیث میں لفظ ہے کہ قیام، حضور کھڑے تھے قیام کی حالت میں، اور ایک لفظ یہ ہے کہ حضور رکوع گئے اور دوبارہ اٹھے. اور کھڑے کھڑے حضور نے پتہ کیا کیا؟ اپنا سیدھا پیر تھوڑا آگے کیا، قدم مبارک، اور پھر حضور نے بازو اپنا فضا میں بلند کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہیں پیچھے، ہم دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر تک حضور کا ہاتھ لہراتا رہا. حضور نے کچھ سوچا، پھر دست مبارک کو واپس لے آئے، نماز پڑھائی. کچھ لوگ تو چلے گئے، جو حقیقت جاننے والے تھے وہ ذرا قریب قریب بیٹھنے لگے. کوئی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی وہیں بیٹھتا ہے، کوئی قریب آتا ہے، کوئی جاتا ہے. حضور بڑا جانتے تھے غلاموں کے حالوں کو. فرمانے لگے چلو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، دائیں بائیں نہ بیٹھو، جو بات ہے کرو. عرض کی حضور آج سمجھ نہیں آئی، نماز میں آپ نے پہلے پیر آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر واپس لے آئے، سمجھ نہیں آئی. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو چھوڑو، کیا کرو گے پوچھ کے. کہتے ہیں باقی تو چپ کر گئے. حضرت انس بن مالک چھوٹے بچے تھے، اٹھ کے قریب آئے، غلام تھے، حضور پیار کرتے تھے. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ سب کا دل کر رہا ہے، آج ذرا بتا دیں. تو میرے محبوب پاک نے بتایا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں قیام میں تھا تو میری نظر اٹھی، ذرا میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر جنت میں چلی گئی. کہاں کھڑے ہیں حضور؟ بول کے بتائیں، بول کے. کہاں کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں. فرمایا نظر اٹھائی تو میری نظر جنت میں. حضور فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. لوگ تو کہتے ہیں نا گئے کیسے؟ میں کہتا ہوں روز جاتے تھے، روزانہ انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اسے ہاتھ ڈال دیا. فرماتے ہیں جب میں نے دبوچ لیا نا، پکڑ لیا، یعنی حضور فرماتے ہیں میری صرف جنت میں نظر نہیں جاتی، میرا ہاتھ بھی جاتا ہے، اور مجھے کوئی روکتا نہیں. مجھے مالک جنت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس رب نے جنت بنائی ہے اس نے بنا کے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا ہے. حضور فرمانے لگے میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل کیا کہ میں اتار کے لاؤں میرے غلام کھائیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور بتا رہے تھے تو چہرہ مبارک چمک رہا تھا. فرمانے لگے اگر میں اتار کے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے ختم ہی نہیں ہونا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں ہماری دلچسپی اور بڑھ گئی، حضور پھر توڑا کیوں نہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے اس لیے نہیں توڑا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے. جنت راز ہے تو یہ راز ہی رہنا چاہیے. اللہ کے رازوں سے پردہ نہ اٹھے تو بہتر ہے. اور میرے بھائی جو محبوب زمین پہ کھڑے ہوں اور ہاتھ لہرائیں تو جنت تک جاتا ہے، تو انہیں جنت میں جانے میں دیر لگتی ہے، انہیں اللہ کے عرش الہی کے قریب جانے میں دیر لگتی ہے. عجیب. اور یہ بحثیں آج نہیں ہو رہی، یہ بڑی پرانی ہو رہی ہیں، بڑی پرانی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کیسے اڑتا تھا ہوا میں. پھر کہتے تھے جناب وہ ابابیلوں نے کنکر مارے تو ہاتھی کیسے مر گئے. اتنا سا کنکر ہوتا ہے، اتنے بڑے ہاتھی کو لگے تو ہاتھی کیسے مر سکتا ہے. مسلمان ایسے کہہ دیتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. معاذ اللہ لوگ اعتراض کرتے تھے. یہ آج بھی نا ہمارے بچے جو سائنس پڑھنے جاتے ہیں نا، پیٹرولیم کے 1-2 اسٹوڈنٹ مجھے ایک دفعہ ملے تو وہ یہ سارے سوال اٹھاتے تھے. وہ جی چھوٹے سے کنکر سے اتنا بڑا ہاتھی کیسے مار سکتا ہے. پھر کچھ وقت نکلا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی.
پھر کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو مر جاتا ہے، پریشر سے لگے تو گولی کتنی ہوتی ہے، وہ کنکر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو. پھر اس وقت کی عقلیں چوپ ہیں، اب دوبارہ ابابیلوں پہ اعتراض نہیں آیا. پھر کہتے تھے حضرت سلیمان کا تخت 4 بندے بٹھا کے کیسے اڑتا تھا. اب جب سے جہاز ایجاد ہوا ہے نا، وہ 550 بندہ بٹھا کے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کا سامان بھی 30-30 کلو. اب دوبارہ کسی نے حضرت سلیمان کے تخت کا نام، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلے وہ تو بات ہے نا حضور کے براق کی، رف رف کی، حضور کے جانے کی. کسی کی سمجھ میں جہاز آیا کبھی؟ جی اس کے اندر بیٹھ کے جب وہ فضا میں بلند ہونے لگتا ہے تو پھر ایک دوسرے نماندے نے بھی اللہ دی قدرت ہی جے. اس وقت ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ قدرت یہ اللہ دی قدرت ہی جے. تو میں کئی دفعہ ہنس پڑتا ہوں، تو مجھے بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کئی دفعہ دائیں بائیں، حضرت جی اللہ دی قدرت ہی ہے. میں کہنا تسی جڑے بیٹھے ہو بھی اللہ دی قدرت یہ کہ اللہ جہاز نہیں اللہ دی قدرت. ذرا تیرے دل کو دھچکا لگا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے. خدا کے بندے تیرے ساتھ والے کئی قبرستانوں میں چلے گئے، تو اگر بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے. تو اس وقت سے لوگوں نے اب حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند قدموں میں آ گیا. لوگ کہا کرتے تھے جی چاند سے انسان کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، کیسے چاند آ سکتا ہے. اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا شان مصطفیٰ کا، یہ پہلے بولا کرتے تھے، یہ کہتے تھے جی نہیں چاند وہ تو روایت تھی، وہ تو ان کی آنکھوں کو یہ ہو گیا تھا. یہ لوگ ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اب جب سے انسان چاند پہ چلا گیا ہے اب چپ کر گئے، اب خاموش ہو گئے. تو یہ زمانے کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں. اگر نہیں بدلے تو صحابہ کے عقیدے نہیں بدلے، اگر نہیں بدلی تو داتا علی اجمیری کی بات نہیں بدلی، اگر نہیں بدلے تو خواجہ اجمیری نہیں بدلے، اور آج کے اس زمانے میں اگر نہیں بدلے تو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں بدلے. وہ جو پہلے دن کہتے تھے وہ آج بھی وہ کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ. اور لفظ پہ غور کریں، جان رحمت عام نہیں، رحمت کی بھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں. اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ. اور پھر فرمانے لگے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کہنے لگے ان سے پوچھ یہ کام کتنا مشکل ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. بھائی آنکھ والوں کی ہمت پہ، بولے تو صحیح، آنکھ والوں کی ہمت پہ. فرمانے لگے یہ تو میرے محبوب کی ہمت ہے. تجلی دیکھنے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوتے ہیں. تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی عزت پہ رکھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے اپنے، آج ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے. بات آ گئی ہے تو میں ایک پہلو اور بھی ڈسکس کر دوں آپ کے ساتھ. یہ المیہ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے تو جیب دیکھ کے کرو. رب ہمیں کہتا ہے کہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ تو چند آنے ہیں، اور تمہارے رب کے پاس خزانے ہیں. تم غیبی طاقتوں پہ، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اسلحہ دیکھ کے، بندے دیکھ کے جہاد کرو، اور رب قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا تم تو کمزور تھے بدر میں، وہ جو تمہاری مدد آئی تھی وہ تمہارے رب نے فرمائی تھی. اللہ مدد فرماتا ہے امت مسلمہ، لیکن ہمارا حکمران ڈرتا ہے، صلح کر لیتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، ان کے ساتھ مل جاتا ہے. انہیں اصل میں ان غیبی طاقتوں پر، ان خدائی قوتوں پر، ان قدرتوں پر یقین، اس لیے کہتے ہیں نہیں میری عقل میں نہیں آتی. ہمارے ہاں تو غوث اعظم کی کرامت لوگ بیان کرتے ہیں تو شرم کر کر کے بیان کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا اس وقت بھی، ربیع الثانی میں بھی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں سارا بھیگ گیا ہاتھ. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا سبق پڑھو، تمہارے والی بات نہیں. چند منٹ گزرے، کچھ لوگ آ گئے. ہم نے ان سے پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ تم تو بحری سفر پہ تھے. کہنے لگے ڈوبنے لگی تھی کشتی، ڈوبنے لگی تھی. ہم مرید تھے غوث پاک کے، ہم مرید تھے، تو ہم نے پکارا ہے تو ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے. سنی کو بھی شرم آتی ہے یہ بات کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک سبق بھی پڑھا رہے تھے، وہاں بھی تھے. مجھے بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں جناب یہ کیسے ہے؟ تو میں نے کہا یہ اس لیے تو نے پوچھا ہے کہ تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا. تو شرم نہیں تجھے آتی بات کرتے کہ غوث اعظم کی کرامت پہ تو کانوں کو کھجلی کرتا ہے؟ رسول اللہ کے غلام کی کرامت تجھے ہضم نہیں ہوتی؟
حالانکہ تو روز سورہ نمل کے اندر پڑھتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کو جناب سلیمان نے کہا تخت لاؤ، نہ وہ غائب ہوئے نہ وہ وہاں سے گئے، اور آیا کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے آیا کہ نہیں آیا؟ پہنچا کہ نہیں؟ ماننے والا مسلمان کے غیر مسلم؟ نہ ماننے والا کافر؟ تو حضرت سلیمان کے غلام کی شان تو مانتا ہے، اور رسول اللہ کے غلام کی عظمت کی باری آتی ہے تو دکانوں پہ کھجلی کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ تو حضرت سلیمان کے امتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا عالم اس طرح ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کا نبی ہوا کرتا تھا۔ تو ہم لوگوں کا نظریہ کدھر گیا؟ شرم سے بیان کرتے ہو؟ ہم نہیں شرم سے بیان کرتے، ہم کھل کے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کھل کے اعلانیہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث۔ کھل کے بات کرتے ہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ کیا کہے گا کوئی؟ کیوں کوئی کہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ عقیدہ قرآن پاک سے لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام تخت لا سکتا ہے بغیر غائب ہوئے، اور ٹنوں من وزنی تخت آ سکتا ہے، تو مرید کی کشتی کو آج ڈالنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو 2-4 قدم کی بات۔ لوگ جھجک کے بات کرتے ہیں ایسے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ آئے، کہنے لگے ایک صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے بیان کیا کہ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے تو ساری رات سوتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا جاہل آدمی ہے، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، جاہل ہے، مطلق جاہل ہے جس نے یہ لفظ کہے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری رات یا سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ سے پوچھو اب معاذ اللہ کہ وہ سوتے نہیں، پوچھو رب کریم سے کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے وہ ساری رات یا سجدے یا قیام میں رہتے ہیں تو وہ آرام نہیں کرتے؟ پوچھ اللہ سے۔ تو فٹافٹ لوگ شکوے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب معراج کا مہینہ آتا ہے تو پمفلٹ چھپنے لگتے ہیں، اخباروں میں خبریں لگنے لگتی ہیں، مضمون آنے لگتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے نہیں جی خواب میں گئے تھے، وہ تو بس حضرت جبریل کو دیکھ کے آ گئے، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت جبریل کو تو یہاں بھی حضور دیکھ سکتے تھے، یہاں بھی تو روز آتے تھے۔ حضرت جبریل 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ بول کے بتائیں، بول کے کتنی مرتبہ؟ 24۔ میں ہمیشہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن میلاد اور معراج کے موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے۔ یہ موقع ایسا جس پہ اللہ نے بھی کہا سبحان اللہ جی، تو یہ موقع اس طرح کا ہے، اس پہ نہیں خاموش رہیں۔ سنیں، حضور نے تو ایک دن کہا تھا حضرت جبریل سے کہ آپ کو بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا کہ نہیں؟ تو جناب جبریل عرض کرنے لگے حضور بڑا ہی ملا ہے۔ فرمایا کیا ملا؟ عرض کرنے لگے حضور میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ جو ابلیس کا حال ہوا ہے خدا نہ خواستہ کسی اور کا نہ ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ جب سے آپ آئے، آپ جب سے مبعوث ہوئے اور میں وحی لے کے آنے لگا تو میرا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا، اور مجھے پاک ہو گیا۔ جس کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے وہ دوبارہ اب گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنا قرب ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضور مجھے بھی فیض ملا ہے، آپ کے کرم سے 24,000 بار آئے حضرت جبریل نبی پاک کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ کرم فرمائے۔ تو کہتے ہیں باب جبریل کے پاس کھڑے ہوتے تھے، حضرت جبریل آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرمایا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا، محبت میں کہتے تھے، کہتے میں نے خود دیکھا ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، کہتے باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ کہتے میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، ذرا سی آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ بھائی حضرت جبریل تو دربان ہوتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے۔ حضور فرماتے میں گیا، یا رسول اللہ کس طرح؟ مسلم شریف میں 3 جگہ حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے تم نے دین پڑھا ہے، 3 جگہ۔ حضور فرماتے میں براق پہ بیٹھا تو جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اور سرکار فرماتے ہیں جب میں اڑ رہا تھا نا وہاں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا، ہزاروں میل کی بلندیوں پر، ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر، مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں سے نظر نیچے کی تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ کہ مردہ؟ بیٹھ کے کہ کھڑے ہو کے؟ کون؟ حضرت. تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے، آج تک مدینے جانے والے سے لوگ کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ لو سلام، وہ دور کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ لو، معاذ اللہ ان کو کون سا سنتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھ، قسم اللہ کی عزت کی، یہاں ہمارے دکھ سنے جاتے ہیں، مداوا کیا جاتا ہے، ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے، اس لیے تو ہم بار بار آتے ہیں، اس لیے تو پلٹ پلٹ کے آتے ہیں۔ چپ کر، تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہمیں میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے، اور جنہوں نے بلایا ہے کوئی ایسے ہی بلایا ہے؟ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، کہاں بیٹھ کے نظریہ تو نے؟ یہ صحیح مسلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں جب مسجد یکساں میں نبیوں کو جماعت کرانے گیا تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، اور فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ گیا تو جناب موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ مسلم میں 3 جگہ حدیث ہے کہ 3 جگہ حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ قبر میں بھی تھے، بیت المقدس میں بھی تھے، چھٹے۔ یہاں ایک اور بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے، ہاں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اپنی سپیڈ سے جا رہے تھے اور نبی پاک براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ اگر حضور بغیر براق کے جاتے تو جناب موسیٰ سے پہلے پہنچتے، وہ چونکہ اپنی نبی کی سپیڈ براق کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے، تو حضور فرماتے میں گیا، میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اس لیے امت کو سبق دیا ہے کہ تم یورپ والوں کے برتن مانجنے کے لیے نہیں ہو، تم دنیا کی قیادت کرنے کے لیے ہو، اپنے آپ کو بڑا کرو، اپنے اوپر محنت کرو، اس لیے کہ سارے نبیوں کی قیادت تمہارے نبی نے کرائی ہے۔ اگر امامت ان کی ہے تو امامت ان کی امت کی بھی ہے۔ امت کہتی ہے کہ میں ان کے برتن مانج کے یا ان کو تلاشیاں دے کے تو بس ان سے میرا تعلق رہنا چاہیے، نہ، امت مسلمہ نے قیادت کرنی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر حضور فرماتے ہیں میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی، اور واپس تشریف لائے تو حضور نے بتائی بھی کہ میں نے کس کس کا مکان دیکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی، تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں۔ جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا، دروازے پہ اصل بھی اپنے اپنے بوے تے لکھے ہے، اپنی اپنی مرضی دا نام۔ اگے ایک بندے دی پھٹی لگدی سی، جدو سڑک بندی سی نا، ہن تیناں دی لگدی ہے، ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے، ایک نے بنا کے دیتی ہے، ایک جڑا انہاں نوں کہن گیا بھی بنا دیو، 3 بندیاں دی پھٹی۔ تے میں کہ انہاں نوں پوچھو پیسے کولوں لائے جے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تہاڈے ہے نہیں، تساں دسنا ہی نہیں۔ پیسے کس کے؟ پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے۔ جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے، اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت، خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی، جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا۔ اور سنو یارو، اللہ اکبر، میرے حضور معراج سے واپس آئے تو واپس آ کے حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی، جناب مولا علی کی نہیں، حسن اور حسین کی نہیں، ترمذی پڑھو، نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی۔ فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ حضور معراج پہ بھی جائے تو غلاموں کی بات، معراج سے آئے تو بات غلاموں کی، بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی، حسین کی، فاطمہ کی، علی کی بات کروں،
فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے محبوب تشریف لائے، بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی، بڑی باتیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی۔ کتنی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی، پھر خود ہی فرمایا ما اوحا، تمہیں کیوں بتائیں، جو مرضی کی۔ اس کا ترجمہ ہے ما اوحا، جو وحی کی، جو مرضی کی۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اگر روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی، اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتا۔ وہ حضور نے بتائیں، وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا، اور فرمایا 30,000 خاص خاص کو بتانا، خاص خاص کو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھول لیا، دوسری میں کھول نہیں سکتا، مجھ پہ پابندی ہے۔ تو فرمایا خاص خاص کو بتانا، اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی، وہ تیرا میرا راز ہے، وہ تیرا میرا۔ بزرگ بڑے نیک تھے، ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا، وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں۔ جب انسان پر محویت طاری ہوتی ہے نا، محویت، تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اور کچھ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی اس وقت کیفیات ہوتی ہیں۔ جس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا، پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر، بعد میں ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں، نور ہی نور تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا۔ اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئیں، پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں، یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں۔ فرمایا رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات، تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے مجھے بھولا نہیں۔ میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت پہ۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ تھوڑے ہیں۔ فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا۔ مولا تھوڑے ہیں، لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا۔ یا اللہ تھوڑے۔ کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا، کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا۔ کون ہے؟ بس ٹھیک ہے سفارش کر دی، میں نے ٹیلی فون کر دیا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، لوگ اتنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر، تو کہتے رب کریم نے رحمت سے فرمایا، کہا محبوب چل سودا کر لے، آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا، بغیر حساب کتاب بخش دوں گا، چل آدھی کا تو حساب کرنے دینا، آدھی کا۔ تو محبوب فرمانے لگے مولا تو ساری کا حساب کر، میرے ساتھ ایک وعدہ کر، مجھے سفارش کرنے کا حق دے، مجھے سفارش کرنے کا حق دے، میں سفارش کروں۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا محبوب جا میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا۔
اب میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور مسلم میں لفظ ہیں، خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں، مسلم میں لفظ ہیں. ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ تو نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، میں اس وقت اپنے رب سے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے درود شریف پڑھا کرے. حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی. اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم ہر بات سن لیتے ہیں. نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی، نہ ہم سے نہیں سنی جاتی. اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو. شان رسول، عظمت رسالت، نبی پاک کا مقام و مرتبہ، اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے، اس سے بیزاری ہے. حضور کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجا حسنت جمیع خصال صلو علیہ. رات آپ لوگوں نے سونا نہیں، کوشش فرمائیں، فرض نہیں ہے رات کی عبادت. اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں راشد کی رات بیدار رہتے تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے، وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے. ہمارا زمانہ تھوڑا گڑبڑ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا، ایک جگہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عبادت کر لیں. اور یہ وہی سوچ ہے جو حضرت عمر کی تھی. انہوں نے کہا اکیلے اکیلے تراویاں پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے، جماعت شروع کراؤ. ورنہ نہ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. تو اگر تو وہاں شکوہ نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں، تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے واجب ہے. ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے، آنا چاہیے. اور سب سے ضروری اس رات یہ ہے کہ حضور کی نعتیں سنیں. لوگ نعت کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ ہو. کچھ پروفیشنل لوگوں نے نعت کا نظام بھی خراب کیا ہے، لیکن جو اصل نعت ہے اس نعت کا بڑا وقار ہے، اس کا بڑا درجہ ہے دین کی. رات آپ یہاں تشریف لائیں، ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے، انشاءاللہ محفل بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، کچھ بات چیت بھی کریں گے، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، پھر نفلوں کا وقت بھی ہوگا. جو دوست رہ جائیں گے سحری تک ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، وہ سحری تناول فرما کے جائیں. اور جو کہیں زیادہ دور سے ہیں جن کے لیے مشکل ہے پہنچنا، وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں دور دراز کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، پنڈی کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ پورہ کے آئے ہوئے. جس آدمی کے لیے مشکل ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں اس کو موقع ملے وہ وہاں عبادت کرے، لیکن خالی نہ رہے یہ رات. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا